السلام علیکم۔ کیا واقعی جو لوگ نماز میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، یا پھر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے؟ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس ویڈیو پر، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایکسپلین کیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ عمل غلط ہے یا ہم نے بات کو غلط سمجھ لیا ہے؟ آئے بغیر کسی جذبات سے صرف دلیل کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ چلیے ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، اور باقی کئی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی! تو بھول چک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے۔ ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی۔ لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کے شر کے اگینسٹ۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں، جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں، اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہ دعا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے، کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے، کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے، بھلائی ہے نا۔ اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ڈھانچہ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے۔ ابے سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے لے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ہم ایسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے، تو نبی علیہ السلام بھلائی مانگتے۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی، وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکلا ہے۔ دنیا یہ کی دعا، محبت، یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے۔ اچھا، ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے، تو کیا مانگتے تھے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی، تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعریف فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں، رب اجعلنی ضرور پڑھیں۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے دعا ہے۔
ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں، میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے، خدا کے لیے اب اس کو سیریس لیں. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے، ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے، یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. کیا پرفیکٹ دعا ہے. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں، بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں نہیں مانگتے. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے، ہماری کامیابی کا جو راز ہے، اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی راہ نکال دے. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر؟ وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا، ان کے ساتھ 300 سال تھا، اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تھا. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم، سورۃ المومن آیت نمبر 60. اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرمانے کہ میں انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر سننے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی میرا حکم مانا کرو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو دعائیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں. اور سر دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی، ٹائم ضائع ہوگا. دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی. یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کوئی بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ایز اے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا اجر قیامت میں ملے گا. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے نا، جو وضو کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹوریج میں ڈال دو، اس کا تو اجر اب قیامت میں ملے گا. اتنا بڑا اجر. وضو کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہوئی ہے. 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے. ایک دعا 3 مواقع، اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اب رہا پرانی نمازیں ہیں تو سر پرانے بزرگوں رو، ویسے رو کوئی نہیں یار، خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں. یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے. جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیا. تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دیں. یہ میرا گولڈن کوٹ لے رہے ہیں. بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ، اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بچ گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبی علیہ السلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سر نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابیاں جنت کی مل گئی ہیں وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے.
اگر غم بھاری ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر رومن اور پرشین امپائر نہیں اکھاڑ سکتے تھے, وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا, انہوں نے دنیا سے جانا تھا, وہ چلے گئے, اب ہماری ذمہ داری ہمیں دے گئے. جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا, حق ادا کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور دیکھنا بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, اوئے ہائے رسول اللہ نے سچ کہا تھا. آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا, لیکن یہ 6 کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں, لیکن حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رشیا کی اور ایران کی. امام بخاری رشیا سے, امام مسلم ایران سے, نیشا پور کے رہنے والے کشیریا قبیلے کے. آج بھی نیشا پور ایران کا شہر ہے, اور اسی نیشا پور میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے مستدرک الحاکم لکھی ہے, وہ بھی نیشا پوری ہیں. بخارا, ہاں رشیا میں بخارا, ٹھیک ہے. اب وہ رشیا کہا جاتا ہے نا اسے. اور تسی اور کے ڈیٹی کریٹی سکھانا شروع کر دو جو گالے آنو پڑھو. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. نہ سر, آج بھی جنم لو تو تسی بہت کچھ کر سکتے ہو. امام بخاری کے لیے کہتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں 200 سال بعد آگے ثابت کیا کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا, لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے جنم لیے والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا. سر تھوڑی بات ہے, پوری دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو غم کی بجائے نا کام کیا کریں. میرے آگے آ کے سارے رونا, او جی وہ ہو رہا ہے جی, وہ ہو رہا ہے جی, دیکھو جی دنیا کس پاس جا رہی ہے. سر اے رونے نہ رو, ان لوگوں کی ریمیڈیز کرو, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو جھوم جھوم کے کہنا ہوگا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم سنیں وہ ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو. دین کوئی جذبات یا وائرل کلپ پر نہیں چلتا, بلکہ دین چلتا ہے قرآن و حدیث پر. اور یہی بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایک کلپ کو دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ نہ کریں, بلکہ پوری بات پورا کانٹیکسٹ سمجھیں. اگر ربی جعلنی پڑھنے کا مسئلہ ہے بھی تو اسے علماء کی تحقیق اور دلائل سے سمجھیں, نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں سے. آخر میں بس ایک بات کہوں گی, ہمیں دین سیکھنا ہے, لڑنا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے سینسٹیو مسائل پر مزید کلیئرٹی ملے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہوں, نہ کہ پہلے. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.